دوستان گرامی، عید میلاد النبی منانا لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے دن یاد دلانا ہے، اس کی نعمت کا چرچا کرنا ہے اور اس کی نعمت کے ملنے کی خوشی منانا ہے۔ اگر ایمان کی نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ اللہ تعالی کی سنت بھی ہے اور رسول کریم کی بھی سنت بھی، اور اس کی اہمیت اور فضائل ہماری سوچ سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیسے منایا؟ آقا دو جہاں رحمت للعالمین نے اپنے یوم میلاد کی اہمیت کس طرح اجاگر فرمائی، صحابہ کرام نے کس طرح میلاد کی خوشی منائی، ہمیں میلاد کی خوشی میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں میلاد کس انداز میں منانا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی عظمت و شان کے صدقے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں صاحب قرآن یعنی رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی۔ اسی وجہ سے یہ ماہ مبارک تمام مہینوں پر نمایاں فضیلت رکھتا ہے۔ اس کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بےحد احسانات و انعامات فرمائے اور اس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، اور جن میں سے ہر نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے احسان بھی جتلایا اور اہل ایمان کو اس کا احساس بھی دلایا، اور اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ اسلام میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا بندگی کا تقاضا ہے، اور قرآن نے ایک مقام پر اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کے مزید قرب کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی کسی نعمت پر شکر بجا لانے کا ایک معروف طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ اس کا دوسروں کے سامنے ذکر بھی کرتا ہے، کہ ایسا کرنا قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ کائنات میں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ سلسلہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی فخر الدین الشیخ محمد عثمان عبدہ برہانی اپنی معروف کتاب میں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ فضل اللہ و رحمت اللہ والنبی علیہ السلام، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بھی ہے اور ہر مسلمان کے لیے سعادت بھی ہے۔ اس لیے سیدی امام فخر الدین فرماتے ہیں بفضل اللہ یفرح کل عبد تلذ بین اسماء الصفات، اللہ کے فضل پر ہر بندہ خوشی مناتا ہے جو کہ اسماء صفات کی تجلی کے دوران ہوتا ہے۔ خود سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی منائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر اس قدر چراغاں کیا کہ شرق تا غرب سارے آفاق روشن ہو گئے۔ امام جلال الدین سیوطی سیدنا عثمان بن ابی عاص کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا جب ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے
پاس تھی. میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے ڈھلک کر قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے اوپر گر پڑیں گے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر چمک گیا اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا. طریقہ برہانیہ کے شیخ امام اہل بیت سیدنا امام فخر الدین محمد عثمان عبدہ البرہانی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے کلام شراب الوصل میں فرماتے ہیں کہ مولد النور والسرور تجلی کاشف الغم نتخذوہ وکیلا. نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور خوشیاں بکھیرنے والے کا ظہور ہوا اور غموں کو دور کرنے والے اور ہم نے اپنا نگہبان بنایا ہے. ہم تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایسا اہتمام فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جس سال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کو عطا ہوا وہ سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا. اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی برکت سے اس سال رب کریم نے ویران زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی. سوکھے درخت پھلوں سے لد گئے اور اہل قریش خوشحال ہو گئے. خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا اور اپنی امت کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے. جب صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام کو اپنے یوم میلاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی تلقین فرما رہے ہیں. غزوہ تبوک سے جب سب لوگ واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی تعریف کروں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو، اللہ تمہارے منہ کو ہر آفت سے بچائے. اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا حال بیان کیا اور فرمایا محبوب وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتِ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. محبوب جب آپ پیدا ہوئے تو زمین چمک گئی، آپ کے نور سے افق روشن ہو گئے. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الْضِيَاءُ وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ. بس ہم اسی روشنی اور اسی نور میں ہیں اور ہدایت کے رستے پر چلنے والے ہیں. یعنی صحابہ کرام بھی آقا دو جہاں کا میلاد پڑھتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل مدینہ خوشی کا اظہار کیا اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے. سب نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. معصوم بچیاں دف بجا کر دل و جان سے محبوب ترین اور عزیز ترین مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ہم پر ودا کی چوٹیوں سے چودھویں کا چاند طلوع ہوا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سرکار دو جہاں کا میلاد منانا، ماہ میلاد میں خصوصی اہتمام کرنا، آمد مصطفیٰ پر سجاوٹ کرنا اہل ایمان کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے. ہم زرقانی فرماتے ہیں کہ لوگ ماہ میلاد میں اجتماعات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور اس راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیتے ہیں اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اور میلاد شریف کے واقعات پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی خصوصیت اور برکات اور بے پناہ فضل و کرم ان پر ظاہر ہوتا ہے.
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। लेकिन हमें याद रखना है कि जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करना यकीनन बायसे अजर व सवाब है, लेकिन हमें तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसकी पाकीज़गी को खिलाफ शरा और बेहुदा कामों से आलूदा न होने दें। और इसके साथ साथ जश्न मिलाद के मौके पर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना और सदका व खैरात करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के हुसूल के लिए होना चाहिए। अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आले इस्लाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से माला माल फरमाए, आमीन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर बजरूर शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।